اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ حسن تو شئی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیے حضرت معاویہ کے جو بارے میں وحی سے رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی وہ جہنم کی جانب بلانے والی جماعت ہوگی، یہ بات۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت حسن تو کوئی شئی کوئی نہیں، بقول جہلمی کے الیاذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دیکھیے اس مغالطہ کا کیا جواب ہے؟ اس مغالطہ کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بہتر سمجھتے تھے۔ اگر انہوں نے اس حدیث کا وہ معنی نہیں لیا جو جہلمی صاحب لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب جہلمی صاحب غلطی پر ہے، حضرت حسن غلطی پر نہیں ہے۔ اب دو صورتیں ہو سکتا ہے، جہلمی صاحب یہ کہیں کہ حضرت حسن تک یہ حدیث نہیں پہنچی، لیکن یہ بات حضرت عمار کے قتل کے بعد تو ان تک پہنچ جانی چاہیے تھی کہ حضرت عمار کے قاتل جو تھے وہ کون تھے، پہلی تو یہ بات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہلمی صاحب نے یہ بات کو غلط مفہوم لیا ہے اور سیدنا حسن نے اس معاملے کو صحیح سمجھا، پہلی تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے مقابلے میں حضرت حسن کی بات نہیں مانی جائے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مسئلے میں اگر وہ معنی نہیں لے رہے جو کہ جہلمی صاحب لے رہے ہیں، تو غلطی کس کی ہوگی؟ جہلمی صاحب کی ہوگی یا حضرت حسن کی ہوگی؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے جہلمی صاحب خود ابو غادیہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے قتل کیا، ان کے واقعات نقل کرتے ہیں، مگر کیا ان واقعات میں یہ ہے کہ بڑی ڈیٹیل وہ جو بھی روایت پیش کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی دعوت دے رہے تھے، نہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ کی فوج جو تھی دعوت دے رہی تھی۔ تو دعوت جب نہیں دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث جو ہے کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ ان واقعات سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو یا تو یہ واقعات غلط ہیں یا پھر یہ کہ جہلمی صاحب یہ روایت کو نہیں سمجھے کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیے جی لغوی طور پر تو وہ دعوت مراد نہیں ہے، نہ وہ دے رہے تھے، بلکہ یہ حالی طور پہ تھے، یعنی کہ قولی طور پہ نہیں تھے، حالی طور پہ تھے۔ تو اقوال کے طور پر یعنی قال نہیں تھا، حال تھا، تو یہ ہم کہیں گے کہ اگر یہ حال تھا تو مجاز ہے، پوری روایہ مجاز ہے اور مجاز سے استدلال نہیں ہوتا۔ تو اب جہلمی صاحب جو ہے دیکھیے انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اس مفہوم کی توہین کی جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کا ہر معنی لغوی نہیں ہوتا، نہ تو جہلمی صاحب کے نزدیک تخصیص ہے کسی روایہ کی، نہ کوئی استثناء ہے۔ ہم متعدد بار ثابت کر چکے ہیں اور کہ احادیث کی تخصیص بھی ہوتی ہے اور ان کا تعویل بھی ہوتی ہے، اس میں سے استثناء بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ یعنی جہلمی صاحب کے نزدیک اس معاملہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہم اس کو یہ جہلمی صاحب کی بات ٹھیک، دعوت بھی دے رہے تھے، لغوی طور پہ دعوت دے رہے تھے، قولی طور پہ قال یعنی قول تھا، قولی طور پہ دعوت دے رہے تھے، ساری باتیں مان لیا، مگر جہنم کی طرف دعوت دینے سے جہنمی ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ بھی ممکن کم از کم اتنا تو اعتماد رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو اس پہ جہنم محال ہو، تو یہ بھی جہلمی صاحب نے ثابت نہیں کر پائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی توہین خواہ وہ حضرت معاویہ ہوں یا حضرت حسن ہوں، جہلمی صاحب کی زبان پر ہے، حتیٰ کہ حضرت علی کی بھی غلطیاں نکال چکے ہیں، نعوذ باللہ میں۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ایسے شخص کو ہم یہی کہیں گے نا کہ جہلمی صاحب کی زبان بری ہے، گستاخ ہے۔ آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے رسول اللہ کی شان میں دال مہملہ جیم معجمہ الف خالی لام معقوف لفظ جو ہے منسوب کیے ہیں غیر مسلم کی طرف۔ یہ تو کھلم کھلا جہلمی صاحب جو ہیں احادیث کے بارے میں یہ قرار دے رہے ہیں کہ حضرت حسن جو ہیں وہ معنی نہیں سمجھ پا رہے اور جہلمی صاحب صحیح معنی لے رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کا کوئی دفاع کرتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال انسان جب بگڑتا ہے اور جہلمی نظریات پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو پھر حق باطل اور باطل حق نظر آ رہا ہوتا ہے۔
اور مسئلہ یہی ہے جہلمی صاحب کا کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہو سکتا ہے ابتدا میں یہ حالت ہو ان کی، لیکن اب وہ اپنی ناسمجھی کو دلیل بنا کر اپنے جہل پر یقین رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بعد دفعہ لا علمی سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، تو یقین جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لا علمی ختم کرنے کے لیے جو علم آتا ہے نا اس کو رد کر دیتا ہے آدمی. یہ بات سمجھ لیں. اگر یہ بات سمجھ گئے تو جہلمی صاحب کے رد انشاءاللہ جاری رہے گا. اور یہ بھی کہ دہلوی صاحب کا یہ بھی تضاد ملاحظہ کیجئے کہ ابو قادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے عمار کو قتل کیا. ٹھیک ہے، یہ روایت پیش کرتے ہیں، تو اس روایت میں بھی یہ نہیں ہے، بڑی واضح روایت ہے اگرچہ سندن کیسی بھی ہو، کہ اس کے اندر جو جہلمی صاحب پیش کر رہے ہیں، جس پہ جہلمی صاحب اعتبار کر رہے ہیں، میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی، نہ کسی گروہ نے دعوت دی، کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جہلمی صاحب جس روایت سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے ایک فرد نے قتل کیا، ان کی لشکر نے کہ ایک شخص نے قتل کیا، تو پھر مجھے بتائیے، مجھ کو جواب دیجئے کہ ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہاں دعوت دی. تو ایسا تو الفاظ نہیں کہے، تو اتنا پھر تو جہلمی صاحب تعویل پر آئیں گے، توجیہ پر آئیں گے، یا تخصیص پر آئیں گے، کچھ تو کریں گے نا. یا پھر کہیں گے حالی دعوت مراد ہے، یہ بھی تعویل ہے ہمارے نزدیک. تو پھر یہ ہے کہ تعویل جب وہ کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر ہم تو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جہنم کی طرف دعوت دینا اس کی دلیل نہیں ہے کہ جو دعوت دے وہ جہنمی ہوں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کا جہنم میں جانا محال ہی ہو. تو دعوت دینا خود جانے کی دلیل نہیں ہوتی. اس پر کوئی دلیل جہلمی صاحب نے پیش نہیں کی ہے، نہ روایت پیش کی ہے. ہاں یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ کسی روایت کی محتاج نہیں ہے، یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ اس پہ تو 4تھی کلاس کے بچے بھی ہنسیں، فلاں اس پہ تو پاگل بھی ہنسیں. وہ ظاہر ہے کہ 4تھی کلاس کا بچہ ہو یا 10ویں کلاس کا بچہ، وہ ان مسائل میں دخل نہیں دے سکتا، تو لہٰذا وہ تو ہنس بھی سکتا ہے کیونکہ اس کو مسائل بہت سارے نہیں معلوم. ہاں جہلمی صاحب اگر 4تھی کلاس میں وہ بھی مسائل جانتے ہوں گے نا جو کہ 4تھی کلاس کے بچوں سے چھپائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوا کرتے. تو جہلمی صاحب کو تو بہت کچھ کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ باتیں اسی، میرا خیال ہے یہ اسی دور کی ناسمجھیاں ہیں جو انہوں نے سن لی، اور اس کے بعد انہوں نے 4تھی کلاس میں 5ویں کلاس میں کوئی روایت پیش کی، یا پھر کسی اسلام آباد میں شخص نے ان کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اسکول میں پڑھا کرتے تھے اسلام آباد میں، تو ان کے استاد کے بارے میں نے سنا ہے کہ کوئی تھے جنہوں نے ان کو غلط، یا کالج میں پڑھا کرتے تھے جب، تو ان کے استاد نے ان کو کچھ غلط باتیں بھی سمجھائی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہی بات ہو. والسلام تمت.